پہلے سمیع ابراہیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ سب آپ کی نظر میں کیوں ہو رہا ہے؟ بھارت یہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ دیکھیں، نریندر مودی نے جو ان کی خطے کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کا وہ برملا اظہار کرتے رہے. پاکستان کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے. حالانکہ محبوبہ مفتی یہ کہہ چکی ہیں، جو وہاں کی چیف منسٹر ہیں، کہ جناب یہ بالکل کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کا اکنامک بلاکڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ساری ریزسٹنس ہے. اب جس طرح میں مثال دیتا ہوں، جس طرح افغانستان میں امریکہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ملبہ سارا پاکستان پہ ڈالتا ہے، مودی صاحب نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے کہ انہوں نے جو اپنی ان کی ناکامی ہے، اس کرائسس کو جو وہ ہینڈل نہیں کر سکے، اور پھر عمومی طور پر جو بھارت کے اندر مختلف جو دوسرے مسائل ہیں، جب ان سے وہ کوپ نہیں کر سکے، تو ایک بڑا آسان ہے یہ کہ آپ پاکستان کو تمام خرابیوں کا مورد الزام ٹھہرائیں، اور اس کی وجہ سے ایک باقاعدہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے ایل او سی پر یہ اسکرمشز ہو رہی ہیں، ایل او سی پر یہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ انڈیا کی ڈومیسٹک پالیسی سے ہے، اور مودی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنا ووٹ بینک جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے راج قادیان صاحب، آپ نے سمیع ابراہیم صاحب کی رائے سن لی کہ مودی سرکار کی طرف سے یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کی سوچ ہی ہمیشہ سے رہی ہے، جس کا میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں اوپننگ میں ذکر کیا، اور ساتھ میں جو ایکسٹریم ووٹ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے نشانہ نہتے کشمیریوں کو بنایا جا رہا ہے، یا بارڈر پہ ایل او سی کے اوپر کراس فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے، اور اب جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں پاکستانی معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو جو بھارت کی چیزیں نظر آتی ہیں، ہم کو بالکل مختلف نظر آتی ہیں. جو سمیع ابراہیم جی نے بات کہی، دو باتیں انہوں نے دو نام لائے. ایک تو مودی جی کا، وہ صرف ان کو یہ بھی جانتے ہیں کہ مودی جی کے ارادے کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا مودی جی کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو کیسے پتا لگتا ہے؟ یہ تو آپ کی سوچ ہے. جتنی کوشش میں مانتا ہوں مودی جی نے کی ہے بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کی، شاید اس سے پہلے کانگریس سرکار منموہن جی بڑے معزز ہمارے پردھان منتری تھے، جب بھی کچھ نہیں ہوا تھا. یہ تو پہلے ہی دن نواز شریف صاحب کو کیا تھا، وہ آئے بھی تھے جس دن انہوں نے اپنی شپت گرہن کی تھی، قسم کھائی تھی. اس کے بعد یہ لاہور بھی گئے، جو انہوں نے بڑا پولیٹیکل رسک لیا ہے. ان کے اوپر بہت سوال اٹھے تھے ڈیموکریسی میں. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ مودی جی کے ہاتھ کسی کے خون کے الزام ہے فلانا، وہ تو آپ کا نظریہ ہے. جہاں تک وانی کا سوال ہے، وانی ایک ٹیررسٹ تھا، وہ ایک قاتل بھی تھا. اس نے پنچایت کے آفیشل کا خون کیا تھا، قانون اس کے پیچھے تھا، وہ قانون سے بھاگ رہا تھا، وہ مرا، کسی کو دکھ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی نظر میں جو برہان وانی کے ساتھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا، فیر ہوا. آپ کے کہنے کے مطابق برہان وانی ایک کرمنل تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب وہ مارا گیا. سمیع ابراہیم صاحب، آپ کیا ایگری کرتے ہیں قادیان صاحب کی رائے سے، کہ جس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں یہاں پہ بھارت میں معلوم نہیں ہے کہ نریندر مودی کے کیا ارادے ہیں، آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، میں جو الزامات کی بات ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے جو ایک بات کہی اپنی ساری گفتگو میں وہ بہت اچھی تھی کہ آگے بڑھنا ہوگا اور کچھ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہوگا. اب میں ان سے صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت سے مودی صاحب نے لاہور آ کے بڑا رسک لیا. کیا رسک لیا انہوں نے؟ ہمیں آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سوچ وہی ہے، آپ اگر کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ کو برہان وانی کے قتل تو یاد ہیں، اور جو آپ کی فوج کشمیر کے اندر لوگوں کو ریپ کر رہی ہے، جو لوگوں کو مار رہی ہے، ان قتلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بھی آپ کشمیر کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. کشمیر کی الیکٹڈ چیف منسٹر کہتی ہے کہ ہمیں مودی صاحب نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب کی یہ انٹینشن ہے، جب ایل او سی پر فائرنگ ہے روزانہ، جب مسافر بسوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، جب ایمبولنسز کو زخمیوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ایک غیر اعلانیہ جنگ ہے، اس کے بعد میں کیا سمجھوں کہ مودی صاحب اس خطے میں امن چاہتے ہیں؟ اور کشمیر میں تو 47 کے بعد سے اب تک جو کلنگز ہوئی ہیں، کیا اس میں سے کسی کو سزا دی آپ نے؟ کسی افسر کو پوچھا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پولیٹیشنز کو سزا دیں، وہاں پر ریپ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ قتل ہوتے ہیں. ایک مجھے بتا دیں کسی کو آپ نے سزا دی ہو؟ سمجھوتا ایکسپریس جن لوگوں نے جلائی، زندہ جلا دیا پاکستانیوں کو جو آ رہے تھے وہاں پر معصوم جانے، کیا ان میں سے کسی کو سزا ہوئی؟ تو آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہوگا، آگے نکلنا ہوگا، لیکن اس کی شروعات کیسے کریں گے؟ یہ بھی بتا دیں کون کرے گا شروعات؟ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ہونا بہت ضروری ہے.
ایکوالٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی پارٹی جو ہے وہ اپنا راگ سناتی رہے اور دوسری کی بات نہ سنی جائے. رچکا، کیا یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، مذاکرات کو آگے بڑھانے کا، تعلقات کو بہتر بنانے کا؟ اگر ہم چاہتے، میں کہتی ہوں ہماری دونوں کی انٹینشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہوتے نا کہ ریلیشنز امپروو ہوں تو ہم اس قسم کی گھٹیا باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنی اپنی حکومتوں کو فل سپورٹ دیتے کہ بھائی آپ بالکل ملے، انگیجمنٹ کریں، مذاکرات کریں، اور تبھی آپ. رچکا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انگیجمنٹ ضروری ہے، مذاکرات ضروری ہیں، لیکن پھر مذاکرات کیسے ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں جی سارک کانفرنس بھی نہیں ہونے دیں گے، اس میں شرکت بھی نہیں کریں گے، اور پھر ایل او سی کی خلاف ورزیاں ہوں، مسافر بس پر حملہ ہو، یہ تمام معاملات کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ آپ ایل او سی کی خلاف ورزیوں کی بات مجھے سنا رہے ہیں، یعنی ناٹ پرسنلی، لیکن آپ انڈیا کی طرف جو ہے انڈیا کے پالے میں گیند ایسے پھینک رہے ہیں. آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیں نا، آپ اپنی گورنمنٹ کو سمجھائیں. ابھی راج قادیان صاحب نے 2008 کا ذکر کیا، گورنمنٹ 2008 کے، جی بالکل آپ بات مکمل کیجئے گا، لیکن 2008 سے لے کے ہر سال کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، جب اس سے پہلے نریندر مودی سے پہلے منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے، وہ بھی کہیں بھی کسی پلیٹ فارم پہ پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی تھی، چاہے شرم الشیخ ایجپٹ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، تو وہاں پر بھی 2008 کی بات کرتے ہیں. مطلب بھلا کر آگے جانے کی بات تو آپ کی اینڈ پر یہی تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ دس از ناٹ دا وے فارورڈ. سر بات ایسی ہے نا، بات ایسی ہے کہ ہماری طرف سے تو آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کے وہاں پر جو ہے نا، جسے کہتے ہیں ڈیگر ان دا کلوک، آپ کے وہاں پر اس قسم کی بدسلوکی کرنے والی قوتیں موجود ہیں جو ساری آپ کی ہر طریقے کی ڈسپنسیشن اور حکومت سے اوپر ہیں. آپ بھی جانتے ہیں اگر ہم کو پریشان کیا جائے گا صبح شام، ہم کو نہیں، وہ آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں. رچکا نے ابھی کہا، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے ایک بریک. رچکا تلوار صاحبہ نے جو بات کہی، سمیع ابراہیم صاحب اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے یہ جو ان کے الفاظ یہ تھے کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی رہتی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ آگے بڑھا جائے اور آگے کی بات کی جائے. دیکھیں، مسئلہ اگر صرف گفتگو کا ہوتا تو اس کو بند کر دیا جاتا، وہ تو کوئی آسان کام تھا، لیکن یہاں پر تو جو ریئلٹی ہے گراؤنڈ پہ وہ بڑی خوفناک اور بڑی خون آلود ہے. جو ہلاکتوں کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے کشمیر کے اندر جو ہلاکتیں ہیں، ایل او سی پر جو ہلاکتیں ہیں، جو سیولینز کو جس طریقے سے آپ نے خود کہا، ان میں سی بی ایمز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سارے سلسلے کو ختم کریں. گفتگو کرتے رہیں، بھلے گفتگو کا کوئی نہیں ہے. اب جہاں تک آپ گفتگو کی بھی بات لے لیں، جب یہ کہیں گے مودی صاحب بنگلہ دیش میں جا کے سینہ ٹھوک کے کہ ہم ہی نے سب کچھ کیا اور ہمارے ہی بندے تھے جنہوں نے آ کے یہ سب کچھ کیا، تو کیا اس کا آپ پیغام دے رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بلوچستان سے لوگ ٹیلی فون کالیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ تھریٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، کوئی سکم یا نیپال کی طرح کی کوئی ریاست نہیں ہے جس کو آپ کنٹرول کر لیں گے، کنٹین کر لیں گے. اور یہ جو بات ہے، یہ میں کوئی الزام تراشی کی بات نہیں کر رہا، نہ وہ میں فنگر پوائنٹنگ کی بات کر رہا ہوں. 47 میں 48 میں یہ آپ جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس کو آپ میننگ فل ڈائلاگ شروع کریں. کوئی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ایک ہفتے میں حل کر لیں یا ایک سال میں حل کر لیں، لیکن آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ادھر سے پکڑ کے لے کے آتے ہیں، دہشت گردی پر بات کریں جی، اس پر بات کریں جی. بھائی جو لوگ اپنی فریڈم کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ان کو پاکستان کیسے دہشت گرد مان لے؟ بنیادی رویہ کشمیر جس کے پاس بھی جائے، وہ کشمیری جہاں چاہیں گے وہ جائے گا، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ایک سوچ کا اظہار ہے. ابھی تک بھارت کی طرف سے وہ سوچ کا اظہار نہیں ہے کہ آپ کسی میننگ فل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اگر آپ میننگ فل ڈائلاگ کریں، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، پروسیس کتنا بھی عرصہ رہے، وہ آپ شروع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ تو دبانے کی بات کر رہے ہیں. امریکہ کو استعمال کر لیا، انٹرنیشنل پاورز کو استعمال کر لیا. پاکستان جی، حالانکہ کلبھوشن یادو پکڑا گیا بنگلہ دیش بلوچستان کے اندر دہشت گردیاں کرتا ہوا، پاکستان کی فوج کا آج تک کوئی آدمی نہیں پکڑا گیا بھارت کے اندر. جب آپ کی فوج آ کے اسٹیٹ ٹیررزم بھارت کر رہا ہے، ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو بند کریں. فگر پوائنٹنگ ہائی کمیشن سے اہلکاروں کو ڈپورٹ کرنا پڑا. پھر آپ اب تھوڑا سا اس پہ ذرا اس کو ہوں گی، پاکستان کے پارٹ میں بھی غلطیاں ہوں گی، ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، بٹ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے صرف گفتگو نہیں، ایکشن کرنا پڑے گا. ایکشن اگر نہیں ہوگا تو کیسے بات ہوگی؟ جی رچکا، ہمارے اینڈ سے بھی کوششیں تو یہی ہیں کہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور وہی بات جس کا میں نے مختصراً تذکرہ پہلے کیا، پھر سمیع ابراہیم صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا کہ بھارتی حکومت کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. جب تک رویہ تبدیل نہیں ہوگا، بلوچستان میں مداخلت ختم نہیں کی جائے گی، جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ انڈیا کی طرف سے ختم نہیں کیا جائے گا، ایل او سی کی خلاف ورزیاں ختم نہیں کی جائیں گی،
اپنے ایجنٹس کو یہاں پر بھیج کر اور ان کو یہاں سے استعمال کر کے پاکستان کے خلاف یہ تخریب کاری کی جو کاروائیاں ہیں یہ ختم نہیں کی جائیں گی تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ میں سمیع ابراہیم صاحب نے جو 2-3 ابھی نکات اٹھائے ہیں میں ون بائی ون ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہوں گی. سر سب سے پہلے تو آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, ہم سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں. یہ کیا نیوکلیئر اسٹیٹ ہے پاکستان؟ یہ آپ باتیں سر جو ریز کر رہے ہیں یہ آپ کے سٹیچر کو نہیں جچتی, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتی ہوں. آپ کو ایک تو پاکستان کو نا یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن ایک پتہ نہیں متلی اٹھتی ہے کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. سر آپ ایک تعویذ بنوا کے نا سونے کا اور ڈائمنڈز میں جڑوا لیں کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور ہر کسی کے گلے میں لٹکا دیں, ہر پاکستانی کے. مطلب واٹ از دس مسل فلیکسنگ کہ آپ کو ہر تیسرے دن یہ کہنا پڑتا ہے ٹی وی پہ اٹھ کے کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. یار نیوکلیئر اسٹیٹ ہو تو کیا کر لو گے نیوکلیئر اسٹیٹ؟ دنیا میں آج تک کسی نیوکلیئر اسٹیٹ نے ہیروشیما ناگاساکی کے بعد ایک دوسرے پر اٹیک کرنے کی بات کی ہے جتنی بیوقوفانہ طریقے سے ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے سامنے اپنے مسل فلیکس کرتے ہیں. یہ احمقانہ اور بیوقوفانہ رویہ صرف میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں ہمارا دونوں کا ہی ہے. میں اپنے آپ کو بھی ایز این انڈین اس میں انکلوڈ کر رہی ہوں. یہاں پر کم کہا جاتا ہے, پاکستان میں زیادہ کہا جاتا ہے, لیکن بیوقوفی میں کوئی کمپٹیشن ہم سے زیادہ ایک دوسرے کو دے نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مودی صاحب نے ڈھاکہ میں جا کر کہا کہ مکتی واہنی میں ہمارا ہاتھ تھا, یا بلوچستان سے لوگ مجھے ٹیلی فون پر کہتے ہیں کہ ہمیں بچائیں. سر میں پھر سے بڑی معذرت سے کہنا چاہتی ہوں کہ بنگلہ دیش کی کریشن میں پاکستان سے زیادہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا. یہ آپ بھول جائیں اس بات کو کہ انڈیا کا ہاتھ تھا اور انڈیا کی وجہ سے پاکستان سے. نریندر مودی نے گزشتہ سال بنگلہ دیش جا کر کیا کہا سکوتے ڈھاکہ کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے ہے. How can we forget؟ ہم بھول کیسے جاتے ہیں؟ رہی ہوں کہ اگر اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے بدسلوکیاں نہ کی ہوتی تو انہوں نے آپ کے خلاف ہی کھڑے نہیں ہونا. نہیں بدسلوکی کی بات نہیں, میں معافی چاہتا ہوں آپ کو, مجھے جو کہنا پڑے گا, جب آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, گریٹ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, ہمارے لوگوں نے بدسلوکی. آپ تو اپنے پرائم منسٹر کو جھٹلا رہی ہیں. انہوں نے میں نہیں یہ کہہ رہی ہوں, میں بالکل کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی, لیکن what led to the creation of Bangladesh was not India, it was the misbehavior of the state of Pakistan with the people of East Pakistan. No, وہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری وردی پہن کے لوگ آئے, مکتی بانی کو ہم نے کریٹ اعتراف کیا, ہمارا خون شامل ہے, ہمارا خون شامل ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی ادھر ڈسکشن میں نہیں پڑھتی ہوں, میرے ساتھ آپ نے بڑے لکھے لوگوں کی طرح ڈسکشن کرنی ہے تو کریں, میں ایسے نہیں. آپ میرے کو یہ آپ نے عجیب شروع, آپ دیکھیں کتنی زیادتی کرتی ہیں آپ کے. اگر آپ کو آرگومنٹ پسند نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح. آپ کا کیا مطلب ہے صرف آپ پڑھی لکھی ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ہم تو نہایت ادب سے آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا, ہم نے تو نہیں کہا. آپ کہہ رہی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات. ٹھیک ہے رچکا آپ اپنی بات, اگر آپ آواز اونچی کر کے آپ کو لگتا ہے آپ مجھے نہیں, ہماری آواز تو بہت دھیمی ہے, ہم نے تو آواز اونچی کی نہیں ہے. صرف جملے ایسے ہیں کہ جو شاید آپ کو پسند نہیں آ رہے ہیں, اور وہ جملے جو ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں. راج قادیان صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. سر میری عرض سن لیں, میں کہہ رہی ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کے یا کسی کے ملک کا 2 حصے نہیں کر سکتی جب تک لوگ نہ الگ ہونا چاہیں. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ بنگلہ دیش کی جنگ میں لڑ رہے تھے؟ آپ ہم میں سے کوئی نہیں سوائے جنرل قادیان کے جس نے بنگلہ دیش کی جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہو. میں ان سے کہوں گی کہ آپ اپنے راج قادیان صاحب بنگلہ دیش کی اگر بات کو ہم لے کر چلیں, ابھی تو ہم خیر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاملہ کسی طرح سلجھ جائے, کہ ہم سلوشن کی طرف جائیں, لیکن سلوشن ممکن نہیں ہے, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا ہے نا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونا بہت ضروری ہے, برابری کی سطح پر مذاکرات کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ڈکٹیشن کی بات جو رچکا نے کی تھی, وہ ڈکٹیشن تو بھارت دینے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ سے کہ جی ہماری مرضی چلے گی, کسی اور کی ہم بات نہیں سنیں گے. راج قادیان صاحب آپ کے کیا ٹیک ہے اس پر, کہ اس پورے معاملے کے حل کے لیے, اس کو سلجھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے مکتی واہنی کی بات کی, چلو تاریخ کی بات ہے, مکتی واہنی کھڑی کس نے کی تھی, اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم نے تو صرف ان کی مدد کری تھی. وہی مودی صاحب نے بولا کہ ہم نے مدد کری. مدد اس لیے کری کہ 1 کروڑ آپ کے ایسٹ پاکستانی ہمارے ملک میں آ کے بیٹھ گئے تھے. کب تک ہم ان کو کھلاتے ہیں؟
کب تک ان کی صحت کا خیال رکھتے, کب تک ان کے ہائیجین سنبھالتے. ہم نے تو پوری دنیا میں گھوم کے بتایا کہ بھائی ان کو بولو واپس لے لے, لیکن مفتی بانی کھڑی وہ آپ کی وجہ سے. آپ نے الیکشن کیا تھا 71 مارچ میں, جس میں مجیب الرحمان کے عوامی لیگ کو میجورٹی ملی تھی. قاعدے کے حساب سے ان کو آپ کے وزیر اعظم بننا چاہیے تھا, وہ آپ کو گوارا نہیں تھا. 26 مارچ کو آپ کے جنرل ٹکا خان نے وہاں پر اپنی آرمی کو لیٹ 270 دن میں جو جینوسائیڈ ہوا, یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ دس واز دی ورسٹ جینوسائیڈ ان ہسٹری. تو بنگلہ دیش کی بات آپ جتنا کم کریں, میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بہتر ہوگا. دوسری بات, ہم تو چاہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے ان واقعات کو بلا کے آگے کی بات کریں, لیکن بھارت ہی باز نہیں آتا. بنگلہ دیش کی بات بھی وہیں پر ہو رہی ہے کہ جب آپ کے اپنے وزیر اعظم نے بنگلہ دیش میں جا کر کیا کہا. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لیفٹیننٹ ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. امجد شعیب صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں ذرا بات کروں. جی امجد شعیب صاحب, مجھے یہ پوچھئے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ بنگلہ دیش میں کوئی ڈسسیٹسفیکشن تھی, ہمارا ملک تھا, ہم نے ان کے کچھ ایکشن کیا, انڈیا بھی اپنی سٹیٹس میں کرتا ہے. کیا ایک ہمسائے کے ناطے یہ ان کی ذمہ داری تھی, یہ ان کی کرتوت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ یہ اٹھ کے وہاں پہ جا کے تو اس طرح کی بغاوت پھیلا کے اور یہ کام کرتے؟ اگر ہم یہ کام کریں, کل سکھ کھڑے ہو جائیں اور ہم جا کے یہی کام کریں تو ان کو کیسا لگے گا؟ بات یہ ہے کہ ہمسائے کے ہوتے ہوئے آپ اگر یہ شرارتیں کریں تو یہ نہیں, تو ہمیں کرنا چاہیے. میں تو اب تو کر نہیں رہے, لیکن کرنا چاہیے. ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے وہ سب کام کیے. اب اگر آپ کریں تو وہ درست ہے, وہ جائز ہے, ہم کریں تو وہ آپ کو غلط ہے. ہم ایک بریک کا دیان صاحب, یہ سب کیا بھارت کی طرف سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ جنگ ہو؟ دیکھیے, بھارت کیا چاہتا ہے, اس کے ارادے کیا ہیں, اس کا اندازہ پچھلی تاریخ سے لگایا جا سکتا ہے. 47 سے جب سے دونوں دیش بنے ہیں, آج تک بھارت نے کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کیا. جتنے حملے ہوئے وہ پاکستان کی طرف سے ہوئے. 47 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ایکسیڈ سٹیٹ کو کرنے سے 6 ہفتے پہلے 12 سپٹمبر کو آپ کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ریڈرز کو کشمیر میں بھیجنے کا حکم دے دیا. 65 میں آپ نے حملہ کیا, پہلے آپریشن جبرالٹر, پھر گرینڈ سلیم. کارگل میں آپ نے حملہ کیا. ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈیفینسو ہے, ہم حملہ ور پالیسی ہماری نہیں ہے, تو آگے بھی وہی پالیسی یہ آپ رہے کیا گی. سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی ڈیفینسو ہے یا مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ بتائیے. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو آپ یہ سوال نہ پوچھیں. نہیں, میں نے تو یہ سوال پوچھا کیونکہ جو میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, جو ہم یہاں پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گزشتہ اتنے عرصے سے, اس میں تو ڈیفینسو پر ہم ہیں, ہم ڈیفینسو پر ہیں. آپ ڈیفینسو پہ کہاں سے ہو گئے؟ آپ جو ہے وہ 2008 کے واقعے کو لے کے بار بار روتے ہیں, کہتے ہیں جی 2008 میں دیکھیے جی کیا ہو گیا, ممبئی اٹیکس کو لے کے آپ بات کرتے رہے, آگے کوئی بات ہی نہیں دوسرے سنتے تھے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہے ہیں. معصومیت دنیا کی نظر میں ایک ٹیرر سٹیٹ کون ہے, انڈیا یا پاکستان؟ آپ کو جواب خود مل جائے گا, آپ کو ضرورت ہی نہیں آئے گی. اور سروے بھی کرا لیں پوری دنیا میں, پوچھ لیں جا کے کہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے یا نہیں. وہاں پہ جو 6 لاکھ فوجی انڈیا کے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس میں آپ کو آپ کی حکومت کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا. اس پہ بھی آپ سروے کروا لیں. پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ کشمیر belongs to کشمیریز, آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. استصواب رائے لوگوں کا حق ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق, اس پہ کروائیں سروے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسرا سر ایسا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کا سی پیک کا آپ نے ذکر کیا نا, سی پیک از انلیگل اینڈ ان ایتھیکل, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یونائٹڈ نیشن کی سینکشن لگی ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک تیسری کنٹری کو کیسے لیا ہے, جبکہ وہ کہتی ہے کہ بائیلیٹرل میٹر ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر. How can you bring in China? It is unethical and illegal that China is even entering into the disputed territory of Pakistan. تو آپ جائیں یونائٹڈ نیشن میں, اگر وہ انلیگل ہے اور بالکل ان ایتھیکل ہے تو آپ جائیں سیکیورٹی کونسل میں, یو این میں موو کیوں نہیں کرتا انڈیا؟ آپ ایک پراپر فورم ہے, آپ جائیں اس میں موو کریں. سر میں دوسری بات یہ کرنا چاہتی ہوں, جو آپ بات let me also speak. Let me clarify. یونائٹڈ نیشن میں 48 میں ہم گئے تھے, اس میں کوشش کی, ہمارے پردھان منتری نہرو گئے اور انہوں نے پلیبیسٹ کے لیے بولا بھی تھا, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن ہے.
لیکن اس میں 2 شرطیں بھی لگی تھی. 2 شرطیں تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ پلیبسسٹ سے پہلے پاکستان کی پوری سیکیورٹی فورسز کشمیر سے باہر جائیں. بھارت منیمم سیکیورٹی فورسز رکھ سکتا ہے. دوسری کنڈیشن یہ تھی, منیمم رکھ سکتا ہے 6 لاکھ. آپ بیچ میں مت بولیے نا, میرے کو بولنے دیجیے. دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ جتنے نان کشمیری پاکستانی کشمیر میں وہ سب باہر جائیں. جب وہ شرطیں ہی نہیں مانی تو میرا ماننا ہے کہ پلیبسسٹ تو آپ لوگوں نے روکا ہے. ہم تو چاہتے تھے. بالکل بالکل بالکل. اس کا جواب شعیب صاحب, آپ نے رچکا کی بھی بات سن لی اور راج قادیان صاحب کی کہنا ہے جی پلیبسسٹ روکنے والا پاکستان ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے, جو ایل او سی پہ جو سچویشن آج ہے, اس کا بڑا آسان حل یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروا لی جائے اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ کون ڈیفینسو پہ ہے یا کون اوفینسو پہ ہے, کون وائلیشنز کر رہا ہے. یہ چیز جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح تو حل ہونی ہے. جو چیز آپ بات کر رہے تھے ابھی, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آبجیکٹو جو انڈیا اچیو کرنا چاہتا ہے یہ وائلیشنز کے ذریعے, وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان نے چونکہ وائلیشن کی, پاکستان یہاں سے انفلٹریشن کروانا چاہتا ہے اور انفلٹریشن جو ہے وہی وجہ ہے کشمیر میں گڑبڑ کی. اور کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے وہ در حقیقت تحریک نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا شروع کیا ہوا ایک ٹیررزم کا قصہ ہے. اب یہ بھی ایک, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے. کوئی ٹیررسٹ تو جا کے پاکستانی پرچموں میں اپنے شہید لوگوں کو دفن نہیں کرے گا اور نہ ہی وہاں پہ گھر گھر پہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے گا اور وہاں دختران ملت جو ہیں وہ گھروں میں عورتوں کو اکٹھی کر کے پاکستان کا ترانہ پڑھتی ہیں. سارا کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اب آپ اگر ڈینائل میں رہیں اور اس کی وجہ سے آپ یہ اس کو ایک پلٹا کھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نہیں ہے. ڈینائل میں آپ رہیں گے لیکن ہر آنے والی تحریک پہلے سے زیادہ زوردار ہوگی کیونکہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے. نئی جنریشن ہے جو آزادی مانگ رہی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے کو حل ہوگا, ورنہ تو آپ نہیں کر سکتے. ابھی فاروق عبداللہ صاحب کا بیان آج میں نے پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کی جاگیر نہیں ہے یہ کشمیر, آپ کو انڈیا کو پاکستان سے بات کرنی ہوگی اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا جو آپ ہمیشہ سمجھتے رہے اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں. تو آپ بات چیت کر کے معاملات کو آگے لے کے چلیں تو میرا خیال ہے کہ ٹیررسٹ جو اگر کوئی کر رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر یا کوئی اور بھی کر رہا ہے تو وہ ڈسکریج ہوگا کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی آپس میں یہ راضی ہیں, یہ معاملہ راج قادیان صاحب نے کی ہے. میں اس سے پہلے بھی راج قادیان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سن چکا ہوں کہ اکثر راج قادیان صاحب کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جی دیکھیں پلیبسسٹ کشمیر میں ہماری وجہ سے نہیں آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. دیکھیں میں اس کا بتاؤں, یہ جس کو ریفر کرتے ہیں نا, یہ جو جی امجد شعیب صاحب جس چیز کو یہ ریفر کرتے ہیں, پاکستان نے اس پہ فوراً یہ قصہ اٹھایا تھا کہ جی یہ دونوں ٹروپس ایک ہی دفعہ اکٹھے وہاں سے انخلا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ پہلے پاکستان کریے گا, اور وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. یہ یونائٹڈ نیشن کے پیپرز میں ہے اور میں نے جب یہ تفصیل پڑھی ساری تو اگر آپ صرف وہ پہلی قرارداد پہ جائیں اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس پہ نہ جائیں تو آپ کو یہ شبہ پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز نے جو اپروول دی ہیں اور ان کے جو آ کے یہاں پہ لوگ بعد میں ڈاگ ہیمشلڈ ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ آ کے کرتے رہے ہیں نیگوسیشنز دونوں سائڈ پہ, وہ شٹل ڈپلومیسی, وہ اسی بات پہ تھی کہ دونوں ممالک ایک ہی وقت میں اپنی فوجوں کا انخلا کریں. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. مقصد اگر درست ہو, نیت صاف ہو اور یہ کوشش یہی ہو کہ ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو بالکل افواج دونوں کی اکٹھے بھی نکل سکتی ہیں, اس میں کون سی برائی ہے. بالکل صحیح. امجد شعیب صاحب آپ سے اور دیگر مہمانوں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. راج قادیان صاحب ہم ایک بریک کے بعد جیسے ہم لوٹ کر آئیں گے تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رچکا کی طرف بھی جائیں گے, اور جو گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے رچکا تلوار صاحبہ نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم معاملات کو آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے کے اوپر یہ بلیم گیم اور فنگر پوائنٹنگ نہ کریں, تو اس کا جواب ابھی امجد شعیب صاحب نے بھی دے دیا کہ مذاکرات کو آگے تو بڑھانا ہے پر بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس کو بدلنا ہوگا, اس میں بہتری لانی ہوگی. اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں اور آپ انکار کرتے رہیں, اور اگر آپ آج بھی انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا ہے مذاکرات سے, تو یہ پھر اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی غلط بیانی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس پہلے امجد شعیب صاحب جو کہہ رہے تھے رچکا وہ آپ نے سن لیا, مذاکرات ہم چاہتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے
नहीं, लेकिन हमेशा डिसरप्शन और रुकावट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। आप इससे एग्री करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत रही है कि मुज़ाकरात की गुजारिशात को या मुज़ाकरात की कोशिशों को टर्न डाउन करते रहे हैं? सर, ये आप ज्यादती कर रहे हैं जब आप ये बात कह रहे हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से अगर टर्न डाउन किया होता तो ना आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को हलफ पे इनवाइट किया जाता और ना काबुल से आते, पर अनइनवाइटेड खुद जाया जाता। और सर दूसरी चीज मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ, प्लीज बड़ा दिल करें और अपने सीने पे अपने दिल पे हाथ रख के अपने खुदा को हाजिर नाजिर करके कहें कि अगर हमारे साथ उड़ी और पठानकोट जैसे वाकये ना हुए होते तो क्या हमने सार्क के ऊपर सवाल जवाब करने थे? क्या हमने सार्क में पार्टिसिपेट करने से मना करना था? सर, आप हमारे घर में आके हमारे लोगों को मार जाएंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे। ये खुदा ना खास्ता आप हमारी जगह होते तो आपका भी इसी तरीके से खून उबलता और आपको भी इसी तरीके से गुस्सा आता। इसको प्लीज डिटैच होकर देखें। इंडिया अब आप फिर कहेंगे जी मैं बीच में बोलता हूँ, टोकता हूँ। मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ जी। मैं अगर मुझे इजाजत दे तो मैं वजाहत करूं। आपको मेरी बात से एग्रीमेंट होगी कि मैं सही आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। जी रुचिका, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि जो कुछ आपने कहा उसके जवाब में कहने को बहुत कुछ है, तो आप अपनी बात तसल्ली से मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद हम आपको तसल्ली से करके मैं जरा गुजारिश करूं। आज मैं बड़ी वजाहत से आपके सामने ये किस्सा रखना चाहता हूं। देखें, जब ये पठानकोट का वाकया हुआ उसके तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर जो इंस्पेक्टर जनरल BSF थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे साइड से इधर से पाकिस्तान की तरफ से कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, कहीं फेंस डैमेज नहीं हुई, कहीं कोई ऐसा हमें शवाहिद नहीं मिले कि ये कहा जाए कि उधर से कोई लोग आए हैं। फिर उसके बाद जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की अपनी एजेंसी है उसके हेड ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया और उसने कहा जी कि इसमें ना पाकिस्तान की स्टेट ना उनके किसी अदारे के मुलव्वस होने का सबूत मिला है। लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है वो एक दिन चली, बल्कि कुछ घंटे चली टेलीविजन चैनल्स पे, और उसके बाद उनको दबा दिया गया। फिर हमारे लोग भी गए वहां पे, उन्होंने भी जाके इन्वेस्टिगेशन की और वो वापस आए। उन्होंने कहा जी कोई एक भी हमें ऐसी चीज या ऐसा सबूत नहीं दिखाया गया जो जिससे हम ये कह सकें कि पाकिस्तान से कोई गया है। हाँ, एक टेलीफोन नंबर जरूर दिया गया है। अब जब टेलीफोन नंबर को लेके उस पर थोड़ी बहुत तहकीक हुई तो उसमें हमें पता चला कि कुछ लोगों को यहां से वर्गला के इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया ले जा चुकी है और वो वहां मौजूद हैं और उनसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए जाते हैं। चुनाचे उसी दौरान, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि जो है उनको ऑलरेडी काम पे लगाया इन्होंने और वो गुजरात में अब काम करने वाले हैं। 10 लोग होंगे, हमें 6 के नाम पता चले। हमने वो फौरन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने टेलीफोन उठाया और अजीत डोवल को रिंग करके बताया कि जी गुजरात में ये वाकया होना है और ये 6 लोग हमें नाम पता है, बाकी 4 कुछ और होंगे। वो इन्होंने वाकया गोल कर दिया, पकड़ लिए। उस वक्त तो हमें शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो किधर गए लोग? उनका क्या बना? क्या बातचीत हुई? अगर हम दहशतगर्दी करवा रहे होते और हमने लोग भेजे होते तो हम अपने लोगों को पकड़वाते। और फिर मैं एक चीज और वाजे करूं, ISI, मैं एक सेकंड जरा, मैं बात जरा मुकम्मल कर दूं। रुश्मा, मैं जरा एक बात मुकम्मल कर दूं। मैं आपको बताऊं, ISI एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है और मैंने बड़ा करीब से देखा है। मैं खुद डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं। उसको कतन कोई जरूरत नहीं है कि यहां से लोग भेजे। अगर करना हो कुछ तो वो यहां से लोग भेजने की जरूरत नहीं है। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो थोड़ी सी भी प्रोफेशनल होती है वो अपने लोग नहीं भेजती। ये आप जनरल साहब जो साथ हैं उनसे भी पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे। कभी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ये काम नहीं करती कि अपना आदमी भेजे। वो अपना आदमी कुलभूषण की तरह पकड़ा जाए तो आप देखें कि उसकी शर्मिंदगी कितनी होती है। तो ये काम नहीं करते। अगर इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस के पास हर शहर में, हर मुल्क में बहुत सोर्सेज होते हैं और ISI के भी बहुत हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करना चाहे ISI तो बहुत कुछ हो सकता है वहां पे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2003 के बाद ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और इंडिया के साथ इस चीज पे हमारी एग्रीमेंट हुआ
کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف. ٹھیک ہے رچیکا, آئی ہوپ یو ہیو دی آنسر. بہت اطمینان سے, کیپیبلٹی میں کوئی کمی نہیں. جی رچیکا, بہت اطمینان سے آپ کو شعیب صاحب نے یہ سب سمجھا دیا کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اس طریقے سے ہونا تھا تاکہ. انہوں نے مجھے کچھ نہیں سمجھایا سر, انہوں نے اپنی آڈینس کو سمجھایا. ہی نوز دیٹ جتنی خاموشی اور اطمینان سے آپ نے سنا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بھی بات کو سمجھ چکی ہیں. آپ پہلے ہی سمجھی ہوئی ہیں لیکن وہ مان نہیں رہی ہیں آپ. نہیں سر, انہوں نے ان کو سمجھایا ہے, اپنے خاکی والوں کو سمجھایا ہے کہ میں آپ کی پالیسی کو, آپ کی باتوں کو آگے پہنچا رہا ہوں. وی آر ناٹ کنونسڈ. آپ یہ دیکھیے, کیا ہم نے اجیت دوول کو گجرات والا نہیں بتایا؟ آپ پوچھ لیجئے, چھوڑ دینا گجرات میں جو واقعہ ہونا تھا, آپ کو پتہ ہے, آپ کے اور اڑی میں جو واقعہ ہوا کہ یہ خاکی کی بات ہے. وہ جو بات میں آپ کو بتاؤں, وہ بھارت کا نقطہ نظر کی بات کے ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. میں ایک صرف مجھے اجازت دے بات کرنے, ذرا یہ بھی گنوا دیجیے گا رچیکا دلوار صاحبہ کو. میں جرنلسٹ ہوں, جو انہوں نے اڑی حملے اور پٹھان کوٹ کی بات کی, تو ذرا ہم اپنے بھی واقعات گنوا دیں کہ ہمارے ہاں کیا کیا کچھ کروایا جاتا رہا اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا. ایک بڑی لمبی فہرست ہے. اسکول میں کرایا 30 لاکھ روپیہ پے کیا انہوں نے. میں اس پہ نہیں جاتا, جب تک آپ اپنی سوچ نہ بدلے, ٹی وی پہ ڈسکشن ہوتی رہیں گی, آپ کی نوکریاں ہماری نوکریاں. آپ نے بھی سوچ بدلنی ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی خطے کے لیے بڑی تباہی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ کون سی سوچ ہے؟ چلیں آپ نے ہمیں برا کہہ دیا, ہم اپنی خاکی کی وردی کو, جو اس کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں آرگومنٹ کی سیک آپ کی بات. مجھے یہ بتائیں, آپ تو بڑی جینوئن جرنلسٹ ہیں, آپ کا کانشیس آپ کو رات کو سونے دیتا ہے؟ جو پیلٹ گنز بچوں کے منہ پر مارتے ہیں, جو وہاں پر ریپس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ پاکستان برا ہے, مان لی بات. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. آپ مجھے بتائیں, آپ یہ کیسا کانشیس ہے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا, آبجیکٹو جرنلزم کا, کہ آپ اپنی سرکار سے یہ بات نہیں کرتے؟ 1 گھنٹے میں آپ نے آ کے 3 واقعات کا ذکر کیا, اور کشمیر میں روزانہ واقعہ ہوتا ہے, ریپس ہوتے ہیں, باڈیز آتی ہیں. کبھی آپ بولیں اس کے بارے میں, اپنے پرائم منسٹر سے کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کا بھی کچھ حل کر دیں؟ سر آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے کہ مونولوگ کرنا ہے, یہ بتا دیں. اب آپ تو سنیں گی نہیں نا, اب آپ بیسیکلی اس کانشیس اس طرح نہیں جائیں گے. راج قادیان صاحب, پروگرام کو ہمیں کلوز بھی کرنا ہے, لیکن انسان کی انسانیت کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. راج قادیان صاحب, کب بھارت میں انسانیت جاگے گی اور کب یہ احساس ہوگا کہ نہتے کشمیریوں پہ تو کم از کم جو ہے وہ حملے نہ کیے جائیں؟ یہ تو شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کسی بھی فوج کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے, کہ اگر ایک عام آدمی پہ, ایک معصوم نہتے شہری پر حملہ کیا جائے اور اس کی زندگی لی جائے, اس کو مارا جائے. دیکھیے, آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے برہان وانی, اینڈ یو وانٹ انڈین فورسز ٹو سٹ سائلنٹ. You think we have a fool, we have an army of eunuchs? نہیں, آپ نے ہمارے آرمی چیف کے تو پہلے بیان سن لیا ہے کہ آپ مجبور نہ کریں کہ ہم جواب دیں. ہم نے جواب دیا تو پھر آپ کو آنے والی کئی نسلوں کو یاد رہے گا, نصاب میں لکھا جائے گا. یہ تو نہیں کریں نہتے لوگوں کو آپ ٹیررسٹ دے رہا ہے. کیا کانشیس ہے آپ کا؟ کیا کانشیس ہے؟ کشمیر تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ایسٹ پاکستان تو پاکستان کا حصہ تھا. اگر ہم وہاں پہ کوئی بغاوت کچل رہے تھے تو ان کو کیا خیال آ گیا وہاں گھسنے کا؟ جی راج قادیان صاحب, کشمیر کے بارے میں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور وہاں وہ ہمارے شہری ہیں جن کو یہ مار رہے ہیں, اور اس کی بات یہ کرتے ہیں, وہ ہمارا تنانہ پڑھتے ہیں. آپ اس کو ڈسپیوٹڈ کہتے ہو. دیکھیں, جو آپ لوگ بول رہے ہو, مجھے کوئی شک نہیں, آپ بڑے دل سے بول رہے ہو, آپ بڑی کنوکشن سے بول رہے ہو, لیکن ہماری کنوکشن سے میچ نہیں کرتی. راج قادیان صاحب, کنوکشن ایک طرف, انسانیت کب جاگے گی؟ معصوم شہریوں پر حملہ کرنا کب چھوڑ جائے گا؟ عبداللہ کا بیان آج پڑھ لیں پھر جا مار رہے ہیں یار, یہ کون سی کنوکشن ہے؟ کیا فاروق عبداللہ کا بیان جا کے پڑھ لیں پھر. یہ کون سی کنوکشن ہے؟ جتنی آپ پرانی بات کریں گے, ہم اپنا رویہ بتائیں گے, آپ اپنا بتاؤ گے, آگے نہیں بڑھے گی بات. آگے بات بڑھ سکتی ہے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پہلے اس کے لیے ماحول کریٹ کریں, انفلٹریشن بند کریں, فائرنگ بند کریں, ٹیررزم جو سری نگر میں یا کشمیر میں ہو رہا اس کو بند کریں. ہم تو پچھلے سال بھی آپ کو انوائٹ کیا تھا ہم نے بات کرنے کے, لیکن آپ کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے کنڈیشن لگایا کہ راج قادیان صاحب, پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے. ہماری طرف سے ہمیشہ مذاکرات کی کوشش ہوتی ہے, ڈائیلاگ نہ کرنے کا بہانہ ہے. ان تمام معاملات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے حکومت پر تنقید کی جاتی رہی ہے کہ آپ مذاکرات کی بات کا رویہ دیکھیں گے.